آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع پہ میں رکنا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ آج کل جو بچیاں ہیں ڈلیوری کے وقت بچے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اکثر انہیں نہیں معلوم ہوتا، اور ہماری جو بڑے بوڑھے تھے، ہماری جو بزرگ خواتین تھی وہ گائیڈ کرتی تھی، لیکن اس جنریشن کی ماؤں نے بھی گائیڈ کرنا چھوڑ دیا ہے اور سارا ڈیپینڈ ہم کرتے ہیں میڈیکل کے شعبے پہ۔ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، صحیح وہ بتاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو پہلے ریسرچ میں کچھ بتایا جاتا ہے، کچھ عرصے بعد کہا جاتا ہے کہ نہیں ریسرچ غلط ہے اور فلاں چیز۔ تو اس لیے ضروری سمجھا میں نے یہاں رک کے کہ جب بچہ آپ کی گود میں آئے تو کیا چیز اس کے لیے نہایت ضروری ہے۔ بچے کے لیے ماں کا پہلا تحفہ دودھ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ایک گود میں آنے والے بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کا کرم ہے، اس کا تحفہ ہے کہ اس نے ماں کے جسم میں ایک ایسا عضو بنایا جس میں آنے والی جو نسل ہے اس کی خوراک رکھی، اور اتنا کمپلیٹ وہ دودھ بنایا کہ اس کے بعد کسی چیز کی ایک شیر خوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلا شبہ ماں کے دودھ میں وہ تمام ضروری اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا نعم البدل کوئی مصنوعی دودھ فراہم نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پہ اس لیے مجھے رکنا پڑا کہ آج کل کی مائیں یا تو دودھ پلانا نہیں چاہتی یا ان کا دودھ آتا نہیں، دونوں صورتوں میں انشاءاللہ آپ کو اس میں حل ملے گا۔ ہر پیدا ہونے والے بچے کے لیے ماں کا دودھ بہترین غذا ہے، اور ماں کی طرف سے پیدا ہونے والے بچے کے لیے یہ پہلا تحفہ۔ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو بھی اس کے لیے ضروری ہے، مثلاً پروٹین، چکنائی، جذب کرنے والے حیاتین اور دیگر صحت مند بخش چیزیں، وہ سب کچھ اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق گود میں آنے والے بچے کے لیے بہترین، متوازن اور صحت مند غذا ہے دودھ، اور وہ پہلے دن کا۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی فراہمی غذا کا کام جون سا ہے جو کہ وہ ماں کے پیٹ سے اس کو فراہم کیا جا رہا ہے، ماں کا دودھ اس ذمہ داری کو سنبھال لیتا ہے جب وہ ماں کے جسم سے علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ ایسے بہت سے زیادہ خلیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو پیدا ہونے والے بچے کو ان بے شمار عوامل سے محفوظ رکھتا ہے جو امراض کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے بڑے کہتے ہیں نا کہ جو فیڈر پلانا پڑتا ہے ایز اے مجبوری کے یا ایز اے فیشن کے یا ایز اے شوق کے یا اپنے سر سے ایک بوجھ اتارنے کے لیے کہ تو ان بچوں کو دست کی بیماری اور وامٹنگ کی اور بہت جلدی وہ باہر کی بیماریوں کا اثر لے لیتی ہیں۔ ایک ماہر کے مطابق بچے کے پیدا ہونے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر اسے ماں کا دودھ دینا چاہیے۔ یونیسیف کی تجویز یہ ہے کہ ولادت کے محض نصف گھنٹے کے اندر بچے کو ماں کا دودھ مل جانا چاہیے، مگر ہمارے یہاں عجیب قسم کے بعض رواج ہیں زچہ خانوں میں کہ ولادت کے بعد بچے کو ماں سے الگ رکھا جاتا ہے۔ ماں کے لیے بچے کو دودھ پلانا تو درکنار اسے دیکھنا تک محال ہوتا ہے، چنانچہ ضروری ہے کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے بچے کو ماں کا دودھ پلایا جائے۔ اس سے ماں کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے دماغ میں پیغام جائے گا کہ دودھ کی ضرورت ہے اور دودھ کی افزائش شروع ہو جائے گی۔ جب آپ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے ماں کو ریسٹ کروا رہے ہیں اور آرام سے یہ کام کا آغاز کر رہے ہیں تو پھر اس پیغام کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اس لیے فوری طور پہ جو پہلا کام یہ ہے وہ یہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد چاہے وہ ہاسپٹل میں ہے، گھر میں تو ختم ہی ہو گیا، تو پہلے ہی جھمکٹا لگا کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے ہی بچہ آتا ہے تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ، اور ماں کو بھی کمرے میں شفٹ کر دیتے ہیں اور وہ بس لیٹی سب کو دیکھتی رہتی ہے اور آرام سے پورا دن ضائع کر کے اپنے اپنے گھروں میں جاتی ہیں۔ تو پھر جب بچے کو دودھ پلانے کا باری آتی ہے تو بچہ دودھ پکڑتا ہی نہیں۔ کمرہ خالی کروا لینا چاہیے، سب سے پہلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر بچے کو دودھ پلانا چاہیے تاکہ ماں کو
کہ جسم کے اس حصے کو بھی میسج چلا جائے اور دماغ کو بھی یہ پیغام پہنچ جائے۔ پہلے اور آج کل بھی معالجین کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ زچگی کے بعد ماں کو آرام کرنے کا موقع دیا جائے اور بچے کو اس سے دور رکھا جائے۔ ایسے معالجین کے لیے یہ بات قبول کرنا یقیناً تھوڑا مشکل ہوگا، مگر اس بات کی ضرورت ہے کہ زچگی کے فوراً بعد ماں کو بچے کو اپنا دودھ پلانے کی اجازت دی جائے۔ اس صورت میں ماں کو جو تسکین اور اطمینان میسر آئے گا وہ یقیناً ماں کی صحت کی بحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ بچے کا ماں سے دودھ پینے کا عمل یہ فوراً جو شروع ہو جاتا ہے آکسی ٹوسن کے افراز کو بڑھائے گا، جو زچگی کے تیسرے مرحلے میں اور رحم کے کھچاؤ میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ماں کا دودھ ایک مکمل غذا ہے، اس کے اندر وہ سب کچھ ہوتا ہے جس کی ایک بچے کو ضرورت ہوتی ہے۔ دودھ بنانے والے اداروں نے ماں کے دودھ کی نقل پر دودھ تیار کیا، مگر تمام اجزاء پائے جانے کے باوجود اس مصنوعی دودھ کا مقابلہ ماں کے دودھ سے نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ماں کے دودھ میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں۔ جو مائیں اپنے بچوں کو خود دودھ پلاتی ہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھ کے جتنا ممکن ہو، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے خاص طور پہ نفاس کی حالت میں، اس کے بعد جتنا پاسبل ہو اپنے آپ کو باوضو رکھیں، بانمازی رکھیں، اذکار میں رکھیں جو ہم نے پیچھے سارے لیکچر سنے، قرآن کثرت سے پڑھیں، اور جب بچے کو دودھ پلائیں دعائیں پڑھیں، قرآنی مسنون دعائیں پڑھیں، اللہ سے بھی اس ٹائم دعا کریں، آرام سے تسلی سے بیٹھ کے پلائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ان بچوں میں بہت زیادہ اللہ کی طرف رجحان ہوگا اور ماں باپ کے بھی یہ احترام کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام ماں کی ذمہ داری میں دیا ہے، جس میں نسل انسانی کی صحت اور بقا ہے۔ ضرورت تو کسی چیز سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ رشتے ضرورتوں کے لیے نہیں تھے، محبتوں کے لیے تھے۔ تو ایسے بچے ماں باپ سے بہت کلوز ہوتے ہیں اور ماں باپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہوئے دیکھیں گے ماں کے دودھ کی اور بھی بہت سی افادیت ہے، لیکن ابھی یہاں رک کے میں نے اس لیے یہ بات کی کہ آپ کو ماؤں کو چاہیے جو اب پریگننٹ ہیں کہ اس چیز کا پہلے سے ہی انتظام رکھیں، اس طریقہ سیکھیں اور بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کو دودھ پلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔